بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت اس کی سانسیں بہت زیادہ بے ترتیب تھی۔ دروازے کی اچھی سے کنڈی لگا کے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مصنوعی پھولوں کی سیج پر بیٹھی غزل کی طرف بڑھنے لگا۔ گال مزید پھولے ہوئے لگ رہے تھے۔ میٹرک فیل اقبال عرف بالی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے واقعی حقیقت ہے یا پھر خواب۔ ابھی پچھلے مہینے تک اس کی شادی کے لیے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بالی کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس کی پرورش دادی نے کی تھی۔ غزل اسی گاؤں کی رہنے والی تھی، مگر بچپن ہی سے اس کے والدین شہر چلے گئے تھے، اس لیے وہ وہیں پر پلی بڑھی تھی۔ بالی سے ان کے رشتہ داری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر ان کا آنا جانا بالکل نہ تھا۔ سال میں ایک آدھ بار وہ گاؤں آتی تھی۔ چونکہ غزل کے سارے رشتہ دار گاؤں میں رہتے تھے، یہیں کا رہائشی ہونے کی وجہ سے بالی نے اکثر اسے اپنی کزنوں کے ساتھ کھیتوں وغیرہ کی سیر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین اور معصوم سی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر گاؤں کے لڑکے کیا، شہر کے لڑکے بھی اس پر فدا ہونے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سننے میں تو یہی آیا تھا کہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ FSC میں ٹاپ کے نمبر حاصل کرنے کے باوجود انٹری ٹیسٹ میں اس کا میرٹ نہ بن سکا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر بننے کا اس کا خواب ادھورا رہ گیا۔ کچھ دن پہلے غزل کے ابا بالی کی دادی کو آ کر ملے اور اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بالی سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پہلے تو دادی کو سمجھ نہیں آیا کہ غزل کا باپ ماسٹر بشیر کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ لفنگے سے بے وقوف بالی کے ساتھ اتنی خوبصورت اور شہر کی لڑکی تو کیا گاؤں کی ان پڑھ شبانہ بھی بیاہ کے لیے تیار نہ ہوتی۔ کہاں پڑھی لکھی وہ بہت حسین غزل کا رشتہ آ گیا تھا۔ جب یہ بات بالی کو پتہ چلی تو جب تک دادی نے لڈو اس کے منہ میں نہیں ڈالا، وہ منہ کھولے دادی کو سکتے کی حالت میں دیکھتا رہا۔ دادی، تجھے میرے مرے ہوئے ابا کی قسم، یہ جو تو کہہ رہی ہے کوئی مذاق تو نہیں ہے؟ بالی، تیرے ابا کیا تیرے دادا جان کی قسم، اس کا ابا خود کہہ کے گیا ہے۔ دادی اپنے پوپلے منہ سے کھل کھلا کے ہنستی ہوئی بولی۔ یہ سن کر بالی نے دھمال کے انداز میں ناچنا شروع کر دیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کسی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماسٹر بشیر کو ایسا کیا نظر آیا جو اس سے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ بالی کے ساتھ طے کر دیا۔ گاؤں کے چودھری رب نواز کے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح ماسٹر اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دے، مگر ماسٹر نے ہر پیشکش دھتکار دی۔ سننے میں یہی آیا تھا کہ خود غزل کا باپ بھی بالی کے ساتھ رشتے کے لیے ناخوش ہیں، مگر خود غزل نے ضد کر کے اپنے والدین کو بالی کے ساتھ شادی کے لیے راضی کیا ہے۔ جانچار ماسٹر بشیر کو اکلوتی بیٹی کی پسند کے آگے ہار ماننی پڑے گی۔ اس وقت دلہن کے روپ میں اس غزل کے پاس جاتے ہوئے بالی کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ بیڈ کے آخری سرے پر بیٹھتے وقت وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے مشکل خود غزل نے گھونگھٹ اٹھا کے حل کر دی۔ پہلی نظر میں ہی بالی کو اپنا آپ بہت کم تر لگنے لگا۔ کہاں وہ کانچ کی نازک سی گڑیا اور کہاں وہ گوار سا بالی۔ غزل جی، آپ پانی پئیں گی؟ گھبراہٹ میں اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ پانی لینے کے لیے اٹھنے لگا، مگر غزل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
غزل نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اقبال، مجھے پانی نہیں پینا ہے، میں تم سے کچھ اور مانگنا چاہتی ہوں۔ جھیل سی آنکھوں میں التجا تھی، اس کی نظروں کی تپش سہ نہیں پایا اور جلدی سے نگاہیں جھکا لیں۔ چند لمحے موت سی خاموشی میں گزرے۔ بالآخر غزل نے سکوت توڑا۔ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے؟ میں چاہتی تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیتی، مگر پورے گاؤں میں تم مجھے سب سے زیادہ قابل اعتبار لگے ہو۔ تمہارے ساتھ شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ بالی پہلے ہی اتنا ڈرا ہوا تھا، اوپر سے غزل کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ تم نے تو سنا ہوگا نا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق تھا۔ وہ دور خلاؤں میں دبتے ہوئے بولی۔ بالی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر بدقسمتی سے میرا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ اب اس کی آواز میں ڈر تھا۔ میں چاہتی ہوں ڈاکٹر بننے کا میرا یہ خواب تم پورا کرو۔ میں کیسے کر سکتا ہوں غزل جی؟ پہلی بار اس نے سر اٹھا کے حیرت سے دیکھا۔ تمہارے ابا مرحوم کی زمین جو تمہاری ہے، وہ اگر تم بیچ دو تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں۔ غزل نے جلدی سے کہا، ہاں مگر اس کی آمدن تو ہمارا واحد ذریعہ ہے۔ دوسری بات، دادی تو مر کے بھی نہیں مانے گی۔ غزل کی اس بات نے بالی کو واقعی پریشان کر دیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ڈاکٹر بن کر تمہارے سارے پیسے لوٹا دوں گی، بے شک تب تک تم مجھے طلاق نہ دینا۔ کیا یہ مجھے چھوڑنے کے لیے اتنا کچھ کر جائے گی؟ بالی کو زور سے جھٹکا لگا۔ غزل جی، آپ نے صرف ڈاکٹر بننے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ بالی کی آواز میں غمگیری تھی۔ تمہارے ساتھ شادی میں نے ایک جوا سمجھ کے کی ہے۔ یہ تمہارے اوپر مناسب ہے، یا تو تم زبردستی کر لو اور پوری زندگی مجھے گھٹ گھٹ کر مرنے کے لیے چھوڑ دو، یا میرے خواب کو پورا کرنے میں میری مدد کرو۔ غزل کے اس مطالبے نے بالی کو بہت عجیب سے دہرائے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے، میں اگر چاہتی تو چودھری کے بیٹے کے ساتھ شادی کر کے اسے یہی بات کہتی تو اس نے بھلے سونے چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لا کر رکھ دینے تھے، مگر وہ کبھی نہ چاہتا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ میری ساری امیدیں اب تم سے وابستہ ہیں۔ پلیز میرے خواب کو ٹوٹنے سے بچا لو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ غزل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ نہ کرے غزل جی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ بالی نے تڑپ کر کہا، میں ضرور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد غزل پر سکون طاری ہو گیا اور وہ سو گئی۔ دوسرے دن کی صبح بالی کے لیے معمول سے بھاری تھی۔ ایک تو اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، اور دوسرا غزل نے اس کی زندگی میں آ کر گنجال برپا کر دیا تھا۔ اس کو یہ سن کر دکھ ہوا تھا کہ غزل نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے ڈرتے ڈرتے دادی سے غزل کی خواہش کا ذکر کیا، جسے سن کر دادی کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جب بی بی نے ڈاکٹر ہی بننا تھا تو تجھ سے بیاہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دادی نے تب کر کہا، دادی، ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، اب وہ اداس ہے تو میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا۔ بالی نے زمین پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، تو چپ ہی رہ، بالی میں خود اس سے بات کرتی ہوں۔ دادی غصے سے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے بولی، دادی خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہنا، جو کہنا ہے مجھے کہو۔ بالی نے آگے بڑھ کر دادی کو جانے سے روک دیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے دادی کو خاموش تو کروا لیا، مگر سب سے بڑی مشکل اپنی جائیداد
بیچنے کی تھی اور بیچنے کے لیے دادی کو راضی کرنا تھا۔ اپنے خاندانی زمینیں بیچنا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس کا کوئی اعتبار ہی نہ ہو کہ کل کو وہ بالی کے ساتھ رہے گی بھی یا نہیں۔ آج غزل خوش تھی بہت زیادہ، کیونکہ اگلے مہینے وہ چین جا رہی تھی ڈاکٹر بننے کے لیے۔ بالی نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تھا۔ اس کے لیے بالی نے پوری دنیا سے ٹکر لے لی تھی۔ دادی تو ابھی بھی شدید ناراض تھی، مگر بالی کو امید تھی کہ بہت جلد ان کو وہ منا لے گا۔ جب سے پیسوں کا بندوبست ہوا تھا، غزل بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے گاؤں کے سرسبز کھیت بہت زیادہ پسند آئے۔ ان دنوں باہر کا موسم اپنے جوبن پر تھا۔ شام کو اکثر بالی کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی۔ زرد سورج اور سرسوں کے پھولوں کا منظر بہت حسین لگتا۔ وہ بالی کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی رہتی، اور اس وقت بالی کا دل تھا کہ کاش وقت تھم جائے۔ بالی کے لیے 1 مہینہ بہت جلد گزر گیا، جبکہ غزل پر ایک ایک دن بھاری گزرا۔ وہ جلد از جلد اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتی تھی۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ دن اور اس بالی کی زندگی کا غمگین دن تھا، جبکہ غزل ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اور جاتے وقت اس نے بالی کا ہاتھ تھام کر بڑی رسانیت سے کہا تھا، بالی تم یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں دھوکہ دے جاؤں گی یا تمہارے پیسے آ کر لوٹاؤں گی نہیں۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچوں گی تو تمہارے پیسے آ کر دے دوں گی۔ تمہارے پیسے ایک امانت ہیں، تب تک میرا اور آپ کا نکاح قائم رہے گا۔ جیسے ہی پیسوں کا بندوبست ہوگا میں انہیں ضرور لوٹا دوں گی۔ اس کے بعد تو مجھے آزاد کر دینا پلیز۔ مجھے خود غرض مت سمجھنا، میں اتنی بری نہیں ہوں۔ اور ہاں، زندگی کا مقصد صرف کبوتر پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ شروع کرنا۔ تم بہت ہی سیدھے سادے اور معصوم ہو، اس لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔